آج ہم اس خطبے کا ذکر کریں گے جو صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ حق کی پکار تھی، ظلم کے خلاف ایک دلیل تھی۔ یہ خطبہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا، جو انہوں نے مدینہ کی مسجد میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے فرمانے کے بعد جب ان کی بیٹی پر ایک امتحان آیا تو انہوں نے خاموشی نہیں بلکہ سچ کا ساتھ دیا۔ فدق ایک زمین تھی جو رسول اللہ کو ملی تھی اور آپ نے اسے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو عطا کیا تھا، لیکن رسول اللہ کے انتقال کے بعد یہ زمین ان سے واپس لے لی گئی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ واقعہ جہاں ایک بیٹی اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، ایک پرسکون فضا ہے، تبھی ایک نورانی شخصیت پردے میں اپنی کچھ خواتین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کی چال رسول اللہ کی چال سے ملتی تھی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنا خطبہ اللہ کی حمد سے شروع کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی رحمتوں سے دنیا کو بھر دیا۔ پھر آپ نے رسول اللہ کی رسالت کا ذکر کیا، ان کے مقام کو بیان کیا اور ان کی محنت اور قربانیوں کو یاد دلایا۔ آپ نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ سب انسان کی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ انبیاء بھی وارث چھوڑتے ہیں۔ آپ کا لہجہ پر وقار تھا مگر درد سے بھرا ہوا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا تم اتنی جلدی بدل گئے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی باتیں بھلا دی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا بلکہ ایک ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ خطبے کے دوران آپ کے الفاظ میں درد بھی تھا اور صبر بھی۔ آپ نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا مگر کبھی ادب اور حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ خطبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حق کے لیے کھڑے رہنا، سچ بولنا چاہے مشکل ہو، دین کی حفاظت کرنا، صبر اور ہمت کا دامن نہ چھوڑنا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب حق چھین لیا جائے تو خاموشی نہیں بلکہ سچ کی آواز بلند کرنی چاہیے۔